Assalamu alaikum, Exhibition Career Sabir Shah from my channel Vision Career 9936. آج ایک اور انٹرسٹنگ پروفائل ایک ناٹ ریکمینڈیڈ کیس ان آئی ایس ایس پی. انہوں نے مجھ سے اپنا سارا ایکسپیرینس شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ری ویلیو کر دیں، تھوڑا سا اپنی ڈی بریف دے دیں اس کے اوپر، تاکہ فیوچر میں وہ تھوڑا سا اپنا وہ ان معاملات میں بہتری لا سکیں جہاں پر وچ پرابلی آئی تھنک کہ کہاں پر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ پروفائل ہے جناب. پروفائل میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آرمی پبلک اسکول میں ٹیچر ہیں، اور والدہ بھی پڑھی لکھی ہیں. بڑے بھائی ان کے ڈاکٹر ہیں، اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس وقت پی ایف اکیڈمی رسالپور میں آلریڈی ایز اے جینٹل مین کیڈٹ ایروناٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. اور یہ پروفائل ہوتے ہوئے بھی ناٹ ریکمینڈ ہو گئے. تو جس طرح اگین آئی آلویز گیو اے ڈسکلیمر کہ میرا پہلے تو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان ایئر فورس سے یا آئی ایس ایس پی سلیکشن سینٹر سے. جو بھی ہے میری اپنی ایگزمپشن ہے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ آئی ایس ایس پی دی ہے، نا اگر ریکمینڈیڈ فار 99 جی ڈی پی، اور میں نے پی ایف اکیڈمی رسالپور میں 2.5 سال ٹریننگ بھی کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے. باقی جو ہے وہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. میں ملٹری بف ہوں، مجھے بہت شوق ہے ان چیزوں کا، اور میں سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہوئی ہے. تو اس لیے میں ان چیزوں کو بھی بیچ میں لاتا ہوں کہ جو مجھے اس وقت علم نہیں تھی جب میں ٹیسٹ دے رہا تھا. لیکن بعد میں جب ایئر فورس میں گئے اور اس نظام کے ساتھ جب چلنا شروع کیا تو پتہ لگا کہ کس طریقے سے بندوں کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری ایویلیویشن تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے آل دا وے ٹل وی آر ریٹائرڈ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں سائیک بورڈ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس میں ہر وہ چیز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں ٹریننگ کے دوران. اور اس کے بعد آپ کی جو آفیسر لائف ہوتی ہے، یا ایون آپ این سی اوز ہیں، نان کمیشن آفیسرز ہیں، اس دوران بھی چلتے رہتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے. بس آپ کو بقایا جاتا ہے کہ ہم بھی فلاں ڈیٹ پہ فلاں ہاسپٹل پہنچ جاؤ، وہاں پہ فلاں سائیکٹرسٹ بیٹھا ہے، آپ جا کے اس کو یہ ٹیسٹ دے کے آ جاؤ. چلو جی. تو ہم نے اکیڈمی لائف میں بھی اس طرح کے بہت سارے ٹیسٹ دیے ہیں. اس کے بعد جس کی آؤٹ کم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو نکال دیں گے آپ کے اگر یہ ٹیسٹ فیل کر دیا، یہ چیز نہیں ہوتی. لیکن وہ آپ کی ایک اے سی آر جو ہوتی ہے، جو اینول جو آپ کی رپورٹ ہوتی ہے، اس پہ افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کی فیوچر جو پروموشنز ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی بندے جو فلائٹ لیفٹیننٹ پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، فلائنگ آفیسر پہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو بعد میں ایک بھی بن جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک جو ہے نا کامبو چلتا ہے. تو اس لیے ان ٹیسٹ کی جو ہے نا ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی پر ہی آپ کا فیوچر پیس کرتا ہے. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا میں اپنے آپ کے بارے میں بتا دوں. تو باقی جو میرے ریگولر ویورز ہیں، تھینکس الاٹ فار یور ویوز. میں ویوز سینٹرک نہیں ہوں، آئی گو فار کوالٹی ناٹ فار کوانٹٹی. اور یہ جو بچے جو میرے پاس آ کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، تھینکس الاٹ ٹو یو ایز ویل. پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ ہم شیئر نہیں کرتے اپنی چیزیں، اور شیئرنگ از کیئرنگ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے. وی شوڈ شیئر. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو میں کسی بھی ریکمینڈیڈ کریڈٹ جو ہے وہ میں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا یہاں پر سوائے اپنے علاوہ. کیونکہ آپ ہسٹری میں بھی جا کے دیکھ لیں، کہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، فیک اور آپ کو مل جائے کہ ریکمینڈیڈ 100% ریکمینڈ، یہ 10 چیزیں کر لیں آپ ریکمینڈ ہو جائے گا. بھائی یہ سب فیک ہوتا ہے. کوئی ایسے وہ پڑھی لکھی وہ نہیں ہوتی کہ بھائی یہ 10 چیزیں کر لیں تو آپ ریکمینڈ ہو جائے گا لازمی. نہیں، یہ آپ کا ایک پورا جو ہے نا وہ پورا وہاں پہ سائنس بیٹھی ہوتی ہے، اور دے ایویلیویٹ یو. تو اگر ریئل پروفائل میں جائیں تو میں آپ کو نام بتاتا ہوں. سر کیسر طفیل ہے، ہمارے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ، ایئر کمڈور ریٹائرڈ. ان کی ایک آٹو بایوگرافی ہے، ایک انگلش میں ان کا انٹرویو ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. دوسرا ہمارے سر ایئر کمڈور خالد چشتی صاحب، انہوں نے ریسنٹلی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا، وہ دیکھ لیں. تیسرے آگے اسکوالڈر ریٹائرڈ حمزہ علی حمزہ، ان کا بھی پی ایف فالکنس کے نام سے اپنا ایک وہ ہے، انہوں نے اپنی تھوڑی سی وہ دی ہے. لیکن جتنی ڈیٹیل سے میں نے اپنے پلے لسٹ میں میری جا کے دیکھ لیں آپ، میں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں فرام مائی انیشل ٹیسٹ ایون، اور آئی ایس ایس بی کے ڈے 1 سے کس طریقے سے میری پروفائل بنتی. ہر پروفائل امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو میں نے کوئی ابھی اسٹارٹنگ میں پروفائل بتا دی تھی، اب اس پروفائل کو ہم کرتے ہیں ڈی بنک. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ سب لوگوں کا تقریباً سملر قسم کا وہ ہوتا ہے جو ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، تو عام طور پہ غلطیاں تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں. تو جو اپنی غلطی کو پہچان لے اور اسی کریکشن کر لے، وہ بندہ سیکنڈ اٹمپٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنی غلطی ریئلائز کر بھی لی ہے، لیکن اس کو
کور اپ نہیں کیا تو پھر ناٹ ریکمینڈ ہو جائے گا وہ. اور اس کے بعد جو بندے جس کو پتہ نہیں کہ میری غلطی کیا ہے وہ دوبارہ بھی جائے گا تو پھر اس کے ساتھ دوبارہ وہی ہونا ہے. تو ہمیشہ پچھلی دفعہ سے آپ نے امپرومنٹ دکھانی ہوتی ہے. اب ان کا جو میں نام بھی نہیں لے دوں گا، نہ ہی میں ان کی جو کوئی آڈیو ہے وہ میں چلاؤں گا یہاں پر، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان کا کوئی پرسنل ڈیٹا یہاں پر شو کروں گا. لیکن کچھ چیزیں بلر کر کے جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہے کیا، ہوا کیا ان کے ساتھ. دیکھیں اب یہاں سے میں ٹی وی اسٹارٹ کرتا ہوں. اور پھر پہلی بات جو ہے نا پلو سے باندھ کے دوپٹے نال لٹکا لو، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کی پرسنالٹی دیکھنی ہو نا تو اس کی آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے. یہ سائیکیٹرسٹ وہ کہتے ہیں. اور اس کی آنکھوں سے جو دیکھنے کا جو انداز ہوتا ہے نا، اسی انداز سے اس بندے کی شخصیت کا پتہ. سو ڈور ٹو اے پرسنالٹی آر دی آئیز. اسی طرح جب فارم فل کرتے ہیں ایس ایس پی کا بایو ڈیٹا فارم، ایس ایس پی فارم، یہ ڈور ٹو یور پرسنالٹی ہے. یہاں سے آپ کا جو سائک بیٹھا ہوتا ہے، جس کا 25-30 سال کا ایکسپیرئنس ہے، نہ بھی ہو، وہ بے شک فریش گریجویٹ ہو گیا ہے، اس نے اپنے 4 ساڑھے 4 سال 6 سال 5 سال جو ہے نا اسٹڈیز میں وہ اسی کام پر لگائے ہیں کہ کس طریقے سے کن کن طریقوں سے بندے کو جج کرنا ہے کہ یہ بندہ اصل میں ہے کیا. اور آپ کی تمام چیزیں میچ کرنی چاہیے. میچ کرنے سے مراد یہ ہے آپ یہاں پہ اپنے آپ کو نمازی پرہیزگاری شو کر رہے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پورن موویز بھی دیکھتا ہوں. میں اس پروفائل کی بات نہیں کر رہا، سوری، میں صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ ہیوج کانٹرڈکشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ نہیں جو ہے نا وہ چلتا. ہاں آپ اپنی پروفائل میں ہیں ہی مطلب نیگیٹو مائنڈ قسم کے بندے اور آپ ساتھ فون بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ میچ کرتا ہے. لیکن اوور آل ویٹیج جو ہے نا، اگر اسی طرح فرض کریں کسی کے ساتھ بیلنس ہو جاتا ہے، ٹائی پڑ جاتی ہے، 3 کینڈیڈیٹ انہوں نے رکھنے ہیں، لیٹ سپوز 2 رکھنے ہیں انہوں نے، اور آپ جو ہیں وہ تیسرے والے آگے، اور آپ کے میچ کر رہے ہیں آپ کے دوسرے بندے کے ساتھ جو کہ پازیٹیو ہے، سکورز آپ کے تمام اس میں ٹیسٹ میں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن آپ یہاں پہ نیگیٹو مائنڈیڈ ہو گئے تو یہاں پر شاید آپ کو روک لے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ٹائی نہیں پڑ رہی تو پھر ایون دس کائنڈ آف پروفائل گوز تھرو. میرے ساتھ بہت سارے کورسمنٹس تھے جنہوں نے سیدھی بات کی، بھائی ہم تو بھائی یہ ہیں بھائی نہیں نمازاں پڑھ رہے اسی کی کر لو گے. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا نا. اور ساتھ انہوں نے جو ہے کئی تھے جو نمازی پر گاڑی پڑے ہوئے ہیں، اور جناب میں نے گرل فرینڈ بھی ہے میری. اچھا جی، وہ تو اسلام میں تو اجازت ہے، تو آپ نے کہ تو گرل فرینڈ آخری پائی جاؤ. اس طرح کے بھی ناٹ ریکمینڈ کیسز تھے ڈیورنگ آور ٹائمس. میرے 110 بندوں میں سے ہم لوگ 6 سلیکٹ ہوئے تھے، باقی 104 بندے سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. تو کوئی نہ کوئی ریزن سب کا تھا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پروفائل میٹرز اے لاٹ، اور آپ کا بایو ڈیٹا فارم، آپ کا آئی ایس پی، کیونکہ سائک نے جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پھر بتاتا ہوں کہ 3 بندے آپ کو جج کرتے ہیں. ایک آپ کا سائیکیٹرسٹ جو ہوتا ہے، جس کو سائک ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں وہ انٹرویو نہیں ہوتا تھا پہلے میں، وہ صرف جو مرڈر موڈ تھا اسی کے مطابق وہ جج کرتا تھا. 1993 کی بات کر رہا ہوں میں. صرف ڈیپٹی کا جو ہے نا انٹرویو ہوتا تھا، دیٹس اٹ. لیکن اب چونکہ انہوں نے سائک کا بھی ڈال دیا. ہمارے زمانے میں آبسٹیکل کے ٹائم پہ سائک بھی نہیں بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اب آبسٹیکل ٹائم پہ سائک بھی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپ گریڈ کی ہیں کہ آپ کا مینٹل فیس ریئیکشن دیکھنے ہوتے ہیں ڈفرنٹ ٹاسک کرتے ہوئے. آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر. سائک نمبر 1، جی ٹی او نمبر 2. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے، فزیکل جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں وہ اس کے کھاتے میں آتی ہے. تیسرا اگر ڈیپٹی پریزیڈنٹ جو کہ گروپ ڈسکشن ہو گئی، اس کے ساتھ چیزیں ملٹری پلاننگ ہو گئی، اور انٹرویو جو ہو گیا. تو ان 3 میں سے کم از کم آپ کو یا تو تینوں ریکمینڈ کریں یا کم از کم 2 آپ کو ریکمینڈ کریں، تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ آگے فائنل ریکمنڈیشن کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آ کے ہم اس کو یہاں پہ ختم کیا. آپ نے 3 ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں. 3 بندوں کو ود ان 4 days آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. ان کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ ان کا ڈیلی کا کام ہے. تو یہ کوئی بھی پروفائل دیا جی فلانا گروپ چیسٹ نمبر فلانا، تو ذرا بتاؤ مجھے اس کے بارے میں. اچھا، سائیک اس کو یہ بتائے گا، ڈیپٹی اس کو یہ بتائے گا، جی ٹی او یہ بتائے گا. تو پھر یہ آپس میں یہ نا فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا روزہ کام ہے. تو اس لیے یہ مت پوچھیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. forget about it. They talk to each other. Keep this thing in your mind. تو آپ کوئی بھی آنسر دیں گے جی ٹی او کو، وہ آپ کو ڈفرینٹ کرے گا نا. اگر ڈفر ہوگا وہ سائک سے یا ڈیپٹی کے انٹرویو میں، تو یو وڈ بی رائٹ اوے ریڈ فلیگڈ کہ چلو بھائی آ سامنے. تو اس لیے جو چیزیں آپ لکھتے ہیں وہاں پہ، جو چیزیں آپ بولتے ہیں کسی کے ساتھ ان 4 دنوں میں، ان کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کی اسپونٹینیس میموری اتنی اچھی ہونی چاہیے.
بایوڈیٹا فارم انہوں نے جب مجھے میسج کیا تھرو سم ون ہی نو آئی نو تھرو ہو آئی کین گیس. ٹھیک ہے، جو پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی پچھلی سے پچھلی والی، وہ شاید انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہوگا. اینی ہو، اٹس اے گڈ تھنگ. میں نے وہی کہا کہ شیئرنگ از کیئرنگ، شیئرنگ ہونی چاہیے. اور آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے، میں نے صرف یہی کہا کہ میں نے کبھی اپنا مجھے بایو ڈیٹا فارم بھیجیں، آئی وانٹ ٹو سی دیٹ. اور جو آئی سی بی کا فارم اگر آپ نے فل کیا تو وہ دکھائیں مجھے. اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھا، سب سے پہلے کیا چیک کرتا ہے وہ؟ آپ کی ہینڈ رائٹنگ چیک کرتا ہے، اس میں کتنی کنسسٹنسی ہے. ٹھیک ہے جی، لکھائی اچھی بھی ہو سکتی ہے، لکھائی بری بھی ہو سکتی ہے، کنسسٹنٹ رہنا ایک زیادہ چیز ہوتی ہے. یہ ہر بندے کی وہ خوش خطی نہیں ہوتی. لیکن چونکہ یہ ٹیسٹ کا ٹائم لمیٹیشن اتنی سخت ہوتی ہے، اسٹرکٹ ہوتی ہے کہ دیٹ یو لوز یور مائنڈ سم ٹائمس. کہ جیسے 10 منٹ میں آپ نے 15 کوشچنس کے آنسرس دینے ہیں، تو واٹ ہیپنس کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کرتا ہے. وہ جب ٹینشن دیتے ہیں تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ چینج ہوتی ہے. جب آپ کی ہینڈ رائٹنگ چینج ہوتی ہے، نو میٹر اٹ واز اے ڈرٹی ہینڈ رائٹنگ، وہ اور ورس ہو جاتی ہے. اچھی ہینڈ رائٹنگ سے اسٹارٹ کیا، آپ نے بری کی طرف چلے گئے، یہ بھی نیگیٹو کاؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں کنسسٹنسی رکھنی ہوتی ہے. ان کو میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کرائے تھے کہ میں اگر جیسے ہی نے مجھے اپنا ایس ایس بی فارم بھیجا تو اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر میں نے ان کو ان کے کچھ ڈی میرٹس بتا دیے. میں نے کہا آپ امپیشنٹ ہیں، آپ تھنک بفور ڈوئنگ سم تھنگ نہیں کرتے، آپ ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں، بہت ہی ہری میں ہوتے ہیں ہر چیز، اور ہر کام جو ہے نا وہ انیشل آپ کا اسٹارٹ ٹھیک ہوتا ہے. یہ وہ نجومی والی بات ہے، نجومی کرو تو بہت تھوڑی خیر، میں تو پورا طوطا لے کے بہ جا فانا کرنا شروع کر دوں. لیکن یہ ایک کچھ چیزیں آتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے پہ فٹ آتی ہیں. اور تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور کبھی کبھی تو ان کے ساتھ غصہ کر جاتا ہے. ہر بندہ کرتا ہے بھائی. یہ کوئی ایویلیویشن تو نہ ہوئی نا، یہ تو ایک نیچرل سی ایک چیز ہے جو ہر بندے میں ہوتی ہے. تو لیکن سائکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کے پورا ریکارڈ رکھا ہوتا ہے ہینڈ رائٹنگ کے تھرو. میں اب آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، میری اس پہ ویڈیو موجود ہے پوری ہینڈ رائٹنگ پہ. میں نے پورا انگلش میں وہ اس پہ پورا میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ. ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں، ہم صرف جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بالکل نیچرل ہو نا تو وہ چلا جائے تو وہ زیادہ بچی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو بنانا ہے تو ٹورڈس پازیٹیو سائڈ بنائیں تاکہ اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ملے. تو اب اس میں جو جہاں پہ میں نے ان کا جو دیکھا، یہ جو اوور آل ان کی ہینڈ رائٹنگ میں نے کہا امیکولیٹ، پرفیکٹ. ان کے کیپٹل لیٹرز A1 which shows کہ ڈٹرمنیشن ہے، مائنڈ اسٹرانگ ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ جب ٹینشن میں آ جائے تو پھر آپ کے جو کچھ لیٹرز بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح لمبے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح ان کا ایون رائٹنگ پیٹرن بھی آپ کا چینج ہوتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ آپ کا دماغ کتنا آپ پہ اثر انداز کر، کتنا انفلوئنس. حالانکہ سارا کم دماغ کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے جو آؤٹ کم اس پہ کتنا زیادہ وہ انفلوئنس کر رہا ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے آپ کا دماغ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیپٹل ہینڈ رائٹنگ بس امیکولیٹ. ٹھیک ہے، جو جوائنٹ ہینڈ رائٹنگ تھی اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے کہ جب یہ ٹینشن میں، کیونکہ فارم کی سٹارٹنگ میں تو ہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے تیار ہو کے، چکنی شنگی وا کے، شیشے موڑے بہ کے، تیل لگا کے، نالے کالی تھیں سرما پا کے، تو فل پہلے جو پہلا پیج ہوتا ہے ہم تو اس پہ پوری اچھی طرح ایگزامس میں آپ دیکھ لیں، آپ کا جو پہلا پیج ہوتا ہے دیٹس ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پیجز ایور. کیونکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اچھا لکھوں. پھر بعد میں وہ ٹائم ہوتا ہے 15 منٹ رہ گئے، ہوں میں کی کرنا 4 سوال بھی رہتے ہیں، پھر آپ کا اندر والا جو کمینہ پان نکلتا ہے باہر ہینڈ رائٹنگ میں. اور پھر نو میٹر وہ گریڈ جو ٹاپ گریڈرز ہیں، آپ ان کے بھی جا کے ایگزام پیپر چیک کریں تو پہلے پیجز ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں، اچھی ہینڈ رائٹنگ میں حاشیہ شاشیہ لگا ہوتا ہے، اور آخر میں جا کے وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں. لیکن وہ لے کے ان کی زیادہ تر ڈنڈی نہیں ماری ہوتی. یہاں پر بھی یہی حساب ہے. تو کوشش کریں کہ ڈنڈی کم ماریں اور کنسسٹنٹ رہیں، مستقل مزاج رہیں تھرو آؤٹ. جب میں نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے مجھے ایک تھمز اپ دیا آئی تھنک، تو وچ مینس کہ ہی انڈورس کہ جو میری جمپشن ہے وہ رائٹ ہے. تو یہ اپنے جو آئیز ہیں، جو آئے ہوتا ہے شارٹ آئے ہوتا ہے، اچھا اس میں اب کتنے آگے 4 طریقے آگے. ایک تو اپنے آئے لکھا جس طرح لکھا، اس کے اوپر اپنے ڈاٹ بالکل ٹاپ پہ سینٹر پہ رکھا اس کی. ٹھیک ہے، یہ سب سے بیسٹ پروفائل ہوتی ہے. اب یہ کوئی بندہ آپ کو سکھا نہیں سکتا، ٹینشن میں آپ اس چیز کو بھول بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کی عادت نہیں ہے، اگر آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ اس کو بناوٹی طور پہ دکھا بھی نہیں سکتے. ہاں کوشش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹرائی اگین. آپ کا آئے کا ڈاٹ بالکل اس کے ٹاپ پہ لگنا چاہیے. ایک اگر آپ کا
آئے گا ڈاٹ ٹورڈز لیفٹ سائڈ ہے. نو میٹر واٹ. جو جوائنٹ ہینڈ رائٹنگ میں تکھی بھی ہوتی ہے, اس طرف کی بھی ہوتی ہے, اسٹریٹ بھی ہوتی ہے, ڈزنٹ میٹر. اگر آپ کا ڈاٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو آپ بہت زیادہ شائع ہیں اور ہچکچاہٹ والے لوگ ہیں, انیشیٹو نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی, پڑھی لکھی بات ہے یہ. اگر آپ کا ڈاٹ ٹورڈز رائٹ سائڈ ہے, حجی میں موسٹ آف دا جو پروفائلس کی بات کر رہا ہوں, یہ سائکیٹرسٹ کے, آپ اس کو جا کے گوگل بھی کر سکتے ہو, یہی چیزیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں. کیونکہ ہمیں تو ایئر فورس میں سکھائی گئی تھی, آلویز ڈاٹ یور آئیز اینڈ آلویز کٹ یور ٹیز اینڈ کٹ دیم فرام مڈل ٹاپ. جن کو جو کانفیڈنٹ, جس سے جینیٹکلی بھی ڈفرینس ہوتا ہے نا انسان میں, تو کچھ لوگوں کے جینیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جینز میں آتی ہے چیز. حالانکہ اٹس میڈ ٹو, کچھ لوگ بورن کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, سم بیکم کانفیڈنٹ. تو یہ ایک لوپ ہوتا ہے. آپ نے once you start cutting your teeth from half top but not from very top, when you teeth ادھر ہی پڑا ہوا تو اپنے اوپر سے کٹ کیا, always cut your teeth and dot your eyes, یہ وہ ہے. اور ٹیز کو کٹ کرنا ہوتا ہے ہاف سے اوپر, بھی شوز یو نارمل کانفیڈنس, ناٹ اوور کانفیڈنس, ناٹ انڈر کانفیڈنس. ایف کے ساتھ بھی یہی حساب ہے. آپ جب آپ نے کٹ کرنا ہے ایف, اگر آپ نے وہ ٹاپ سے کٹ کیا ہوا ہے تو اوور کانفیڈنٹ ہے, بہت نیچے سے کٹ کیا ہوا انڈر کانفیڈنٹ ہے, آلموسٹ ان دا مڈل جب کٹ کیا ہوا تو آپ کانفیڈنٹ. یہ ایک وہ اس کی کوالٹی ہے. تو انہوں نے نہ صرف اپنے ڈاٹس جو ٹورڈز رائٹ سائڈ پہ تھے, بلکہ تقریباً کلوز ٹو سرکل. اچھا, وہ سرکل میں آئے تھے چائلڈش ایٹیچیوڈ, جو خطاطی کرتے ہیں نا, مطلب خوبصورت چیزیں بناتے ہیں اس پہ, اس کو چائلڈش ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. اور جو ان کی ایج ہے نا, ہی واز ڈوئنگ ماسٹرز آئی تھنک ان سم فائنانس اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس میں پھر آپ چائلڈش ایٹیچیوڈ نہیں رہ سکتے. اس میں دوسری چیز آتی ہے آرٹسٹک. آرٹسٹک یعنی جن کو پینٹنگ کا شوق ہوتا ہے, جن کو کلرنگ کا شوق ہوتا ہے, جو اسکیچز وغیرہ بناتے ہیں, تو وہ لوگ, وہ میک سینس کہ انہوں نے ایک وہ اپنا جو ہے نا دکھانا ہے کہ ہم آرٹسٹک ہیں. تو آرٹسٹ لوگ ٹیز کو بھی ڈفرینٹ لکھتے ہیں, وہ ان کا لکھنے کا اسٹائل اور ان کی لوپنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ پھر آپ نے اپنی ہابیز میں اس کو میچ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نے ہابیز میں لکھا ہوا ہے کہ میری ہابی جو ہے وہ اسکیچنگ ہے, یا میری ہابی جو ہے وہ پینٹنگ ہے, یا میری ہابی جو ہے وہ کلرنگ ہے, اور اس کے بعد آپ کے یہ ڈاٹس آ جاتے ہیں آئی کے اوپر, سرکولر ورڈ, ڈزنٹ میٹر, میچ ہوگی نا. آپ کی ایک ہابی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے یہ سرکل آ رہے ہو. ادروائز اگر آپ نے وہ وہاں پہ مینشن نہیں کی, شاید کو تو نہیں پتا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, آپ نے وہ مینشن نہیں کی, تو ہی وڈ ٹیک یو ایز اے چائلڈ, کہ چائلڈش ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے اس میں. تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں, لیکن ان کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے. اور ان کے کیس میں انہوں نے میچ نہیں کیا ہوا. ان کی ہابیز میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہوئی جو کہ کو آرٹسٹک شو کرتی ہو, جو کہ یہ بھائی ان کا فن لطیفہ سے ان کا کوئی شوق ہے. نتھنگ ایز یو مینشن, اونلی اپارٹ فرام واچنگ موویز. تو پھر ان کی جو ایس ایس بی کا پہلا فارم تھا, پہلا پیج اچھا تھا, دوسرا تھوڑا سا بڑا تھا, تیسرا پھر اور اس طرح کرتے کرتے اینڈ میں جو آگے جو ہے نا وہ کٹنگ بھی ان سے ہو رہی ہے, اور ٹیز بھی جو ان کے بہت نیچے چلے گئے, جو کٹ کر رہے ہیں ٹیز بہت نیچے چلے گئے. اور انکنسسٹنسی آ گئی کہ اس سے پہلے انہوں نے جہاں پر بھی نیمز یوز کیے وہاں پہ سارے کیپٹل لیٹرز یوز کیے, اینڈ میں جا کے جہاں پر نیمز یوز کیے وہاں پہ انہوں نے نارمل جس طرح لکھتے ہیں پہلا لیٹر کیپٹل اور باقی اسمال لیٹرز میں لکھ دیا. یہ انکنسسٹنسی آ گئی. اگر آپ نے نیمز کے لیے چوز کیا ہوا کیپٹل لیٹر تو آل دا نیم شوڈ بی ان کیپٹل پیریڈ. اسکول نیم ہو, گھر والوں کا نیم ہو, امی ابو کا نام ہو, آپ کا اپنا نام ہو, یا کوئی ایڈریس میں کوئی چیز مینشن ہو رہی ہے, مطلب شاہ سلطان روڈ, تو آپ نے اس کو جو نیمز ہیں پھر ان کو آپ نے ایک ہی اس پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے گھوڑے گدھے والا صاحب نہیں کرنا, پھر گھوڑوں کو گھوڑوں کے ساتھ رکھنا ہے, گدھوں کو گدھوں کے ساتھ رکھنا ہے, یہ مکس نہیں کرنے آپ نے. تو یہ اس سے ہو گیا ایک. اور پھر انہوں نے کچھ جگہوں پہ N/A لکھا ہوا ہے, ناٹ اپلیکیبل, اور پھر آگے جا کے انہوں نے پورا لکھا ہوا ہے ناٹ اپلیکیبل. تو یہ بھی انکنسسٹنسی آ گئی کہ اب وہ گئے وہ گدھے اور گھوڑے والا صاحب ہوتا ہے. آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا بھائی, اگر گدھے رکھنے ہیں تو پھر گدھے رکھے ہیں, گھوڑے رکھنے ہیں تو پھر گھوڑے رکھنے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا اپنے فارم. اور یہ آپ کا ایک ہی فارم ہے جو آپ کے سائیک نے چیک کرنا ہے. تو اس فارم پر پورا کا پورا اپنا زور ڈال کے رکھیں, کیونکہ اسی سے ہی آگے جا کر آپ کی ساری چیزیں نکلتی ہیں. میں نے کوئی ایگزامپلس دی ہیں 2-3, میں نے جس طرح پھر انہوں نے بعد میں اپنے آڈیو میسیج بھیجے, اس میں ساری ڈیٹیلز دی. پھر ان کو میں نے بتایا کہ آپ سے ڈیپٹی نے کیوں کویشچنز زیادہ کیے, اور سائیک والے نے انہوں نے بتایا کہ سائیک کا انٹرویو ٹوٹل 5 منٹ کا ہوا, کیونکہ سائیک نے آلریڈی ان کو چائلڈش ڈکلیئر کر دیا اپنے حساب سے,
ان کی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے کہ بندہ بولنے میں وہ جلدی کرتا ہے بندہ، اور وہی انہوں نے پھر بعد میں مجھے بتایا، یہ میں ان کو چیزیں پہلے بتا چکا تھا کہ آپ کی یہ شارٹ کمنگ ضرور، پھر مجھے بعد میں جو میسیج ان کے آگے بجلی آ گئی ان کے پاس، پیسے مجھے بھیج دیے تھے لیکن وہ بجلی بعد میں آئی پاکستان میں نا وہ مجھے پھر بعد میں ملے، لیکن آئی آلریڈی اسسڈ دیٹ ون. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح صرف ان سے یہ غلطی. تو سائیک نے تو آلریڈی اپنا مائنڈ بنا لیا تھا کہ بھائی یہ، اب سائیک نے اسی طرح وہ دیکھا ہوگا انکنسسٹنٹ پیٹرن ان آپ کے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ جو ہوتی ہیں، سینٹنس کمپلیشن جو ہوتی ہے، ایسے رائٹنگ ہوتی ہے، ان سب میں وہ نہ صرف آپ کا متن دیکھتے ہیں بلکہ آپ کا انداز بھی دیکھتے ہیں لکھنے کا، اپنے حاشیے کتنے کنٹرول کیے ہوئے لائن پہ لکھ سکتے ہیں. یعنی ان سے جہاں پر یہ لائن لکھ رہے تھے ان کا تھروٹ اسٹارٹنگ میں پیٹرن تھا کہ یہ لائن سے تقریباً جو ہے نا 1 ملی میٹر اوپر لکھ رہے ہیں، لائن کے بالکل اوپر ہی لکھ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر اوکے، کنسسٹنسی. اینڈ میں جا کے لائن کے اوپر لکھنا بھی شروع کر دیا اور پھر بلکہ لائن سے نیچے بھی چلے گئے، وہ ترچھی ہینڈ رائٹنگ وہ لائن سے بھی نیچے چلے گی. تو یہ انکنسسٹنسی آ گئی. ایک ہی فارم ہوتا ہے بھائی، آپ کا بایو ڈیٹا فارم ایک ہی ہے، آئی ایس بی فارم ایک ہی ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے فل کریں سکون سے. اس میں آپ 4 گھنٹے لے لیں. ایک پیج اپنے لکھا نا فریش ہو کے، وہ لکھ دیا، اٹھیں باہر جائیں، کھیلیں کودیں، تھوڑی کافی شافی چائے شائے پئیں، ٹھیک ہے، باہر سے جا کے دوستوں سے ہاتھ شاتھ مار کے واپس آؤ، دوسرا پیج اسٹارٹ کرو تاکہ ہر دفعہ فریش ہو. کیونکہ یہ آپ نے ایک ہی دفعہ جانا ہے آگے، اور اگین اس کو اتنا سختی سے نہیں لکھنا کہ اس کی بیک سائڈ پہ بھی آپ کے پین نظر آئیں، وہ آپ کی مینٹل اسٹریس کو شو کرتا ہے. بالکل کام، بالکل جس طرح آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اس کو فل کرنا چاہیے. تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوا جی کہ میں ترتیب سے نہیں چل رہا، میں صرف چیزوں کو لنک کر کے بتا رہا ہوں فی الحال، ٹھیک ہے. ادروائز باقی تو پروفائل وہی ہے تقریباً جو عام ہوتی ہے، لیکن اب ان سے دیکھیں جی ٹی او نے ان سے پھر کویشچنس پوچھے ڈیٹیل کے ساتھ. سوری ڈیپٹی نے جو کویشچنس پوچھے انہوں نے بیسیکلی ان کا فیملی کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن پیرنٹس ایجوکیٹیڈ ہیں، بھائی ایک آلریڈی پی ایف اکیڈمی سالپور میں ہے، ایک بھائی ڈاکٹری کر رہے ہیں. تو ان سے اس معاملے میں زیادہ ان کو خریدا گیا، اس سے پوچھا گیا اور انہوں نے بہت نائس آنسرس دیے ہیں جو انہوں نے مجھے بتایا ہے. آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیل می لائے. تو انہوں نے اس حساب سے جو چیزیں بتائیں، یس. اب میں ہر کوشچن کا آنسر ان آئی ایس ایس پی انٹرویو از اے رائٹ آنسر انٹل یو کین جسٹیفائی ود اے لاجک. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو کوئی سیٹ پیٹرن نہیں بتانا چاہتا کہ انہوں نے یہ جواب دیا، آپ بیٹا آگے چلے آپ وہ جواب دیں. جب آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں ہوگا، آپ کے فیملی سے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوگا، گھر کی پروفائل سے وہ چیزیں میچ نہیں ہوگی، تو آپ بناوٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایکسیپشن جو ہوتی ہیں، وہ جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں نا، وہ ان کا کام ہی وہی ہے، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر دیتے ہیں. جو بناوٹی ہوتے ہیں ریلیٹڈ آئے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا کے جملے مار دیے، نہیں بھائی. ایک ہر چیز کا ایک وہ ہے، اپنے آپ کو نیچرل رکھیں ان 4 دنوں میں کم از کم. جو دل میں ہے، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، تو وہی تمہارے منہ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو اس کو کر رہے ہیں. آپ یا تو بناوٹ ایسی کریں کہ اگر آپ کو پکڑ نہ سکے. اس کے لیے پھر آپ دیکھیں، پھر مجھے کرتے ہی ہے نا، پھر آپ کو شاید کوئی ایسا دماغ عطا کیا ہو کہ جو زیادہ انسان باقی انسانوں کی نسبت زیادہ وہ فنکشنل ہو، تو یس یو کین بیٹ دیم، نو پرابلم ایٹ آل. لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے اس ملک کے محافظ، جن کے ہاتھ میں نیوکلیئر کوڈز بھی ہوں گے، جن کے ہاتھ میں ہمارے تمام اثاثوں کی وہ والے آفیسرز، یہ لوگ سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. They do not want any traitors to be in or any people who are not reliable. So اس لیے بالکل نیچرل ہو گئی ہیں. پھر جی ڈی او نے ان سے آئی تھنک وہ فیم، لو، منی اور پاور والا کوشچن یہ پوچھا. یہ پیٹ سا آنسر ہے. دیکھیں اس میں جب آپ کے پاس ایک لو، چوز لو اینڈ لو، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، تو اس کی ایک ہی آؤٹ کم ہوگی، آپ لو ہی چوز کریں گے. جب آپ کے پاس 2 آپشن آتی ہیں جیسے لو اینڈ منی، اب آپ نے کس کو پرائرٹی دینی ہے؟ 2 آپشن آپ کے پاس آ گئے، یا تو لو کو ٹاپ رکھیں گے، منی کو نیچے، منی کو ٹاپ پہ رکھیں گے، لو کو نیچے. جب آپ کے پاس 3 آپشن آتی ہیں، لو، منی اینڈ فیم، تو اب کیا ہو گیا؟ اب آپ کے پاس 6 آپشنز بنتی ہیں، 3 ٹائمز 2 ٹائمز 1، یہ فیکٹوریل سے کر دیتے آپ. تو اس میں لو، منی، فیم، پھر لو، فیم، منی، پھر آپ منی کو پہلے لے آئیں، تو کرتے کرتے تو 6 آپشن بڑھ جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس اب 4 آپشن دیتے ہیں آپ کو، لو، منی، فیم اینڈ پاور. تو یہاں پر آپ کے پاس 4 ٹائمز 3 12 24 اینڈ 24 ٹائمز 1 از 24. 24 آپشن آتی ہیں. یہ 24 ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیکشنز آ جاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کی آپشنز آ جاتی ہیں، کمبینیشنز آ جاتے ہیں.
ان 24 کمبینیشنز کے پروز بھی ہیں، کونس بھی ہیں. ٹھیک ہے، نو آنسر از اے کریکٹ آنسر. ٹھیک ہے جی. لیکن اب اس چیز کو بھی بیک کرے گا کیا؟ آپ کا جو پروفائل آپ نے بنائی ہوئی ہے وہاں پر، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، وہ سارا کچھ بیک کرے گا. میرے والد صاحب ایئر فورس ریٹائرڈ آفیسر تھے، وارنٹ آفیسر، نان کمیشن آفیسر تھے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وارنٹ آفیسر تو وہ تھے نا، پوری اپنے انڈر جو جتنے بھی جے سی اوز تھے ان کو وہ کمانڈ کرتے تھے، تو وہ اے کمانڈر. ان کا جو 19-20 سال کا ایکسپیرینس تھا پاکستان ایئر فورس میں، ان کے نیچے سب آرڈینیٹس بہت زیادہ تھے، تو وہ تھوڑے سے ان میں جو ہے نا وہ ایک کمانڈ کی وہ جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. گھر میں بھی تھوڑا کبھی کبھی اکثر غصہ کرتا ہوں، کبھی بال لمبے لمبے تک ہونے جو حساب ہے لیکن بڑی عادت پڑ جاتی ہے. کبھی بال لمبے رکھنے نہیں دیے، کبھی کو مندری نہیں پہننے دی. ہم تو بھائی محلے والے ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تو لوگ مندریاں نہیں پہنتے تھے، کڑے پہنے ہوئے، کسی نے انگوٹھیاں پہنے. ابا جی نے گھر میں نہ خبردار کسی نے اس قسم کوئی کام کیے، کوئی بڑا بڑا صاحب نہیں تھا. تو بات کرنے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ جو ہے نا اس قسم کی جو اتھارٹیٹیو جو ہے وہ چیزیں اس میں آ ہی جاتی ہیں. تو جو ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں گے لازم ہے تو ان میں یہ چیزیں نیچرلی ہو جاتی ہیں. تو آئی وڈ گو فار پاور فرسٹ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں ملٹری بیک گراؤنڈ ہے میرا. اگر میں کسی کو یہ بات کہوں گا تو میرے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے وہ مانیں گے بھی کہ بھائی اچھا پاور وہ والی نہیں جس طرح ہمارے پریزیڈنٹس کے پاس ہوتی ہیں یا پولیس کے پاس ہوتی ہے پاور. ملٹری کی پاور کا ایک ڈفرینٹ ہی وہ ہوتا ہے، سینیریو ہوتا ہے. کہ اگر ہم پولیٹیکل سائڈ آف ملٹری کو سائڈ پہ کریں تو جو ملٹری کے اندر ود ان یونٹس پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ نے پلان بنایا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں اور آپ کا سب آرڈینیٹ آپ کی بات مانے گا. یہ پاور ہوتی ہے. حالانکہ اس میں آرمی ملٹری میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈو اور ڈائی بٹ نیور سے ہوا ہے. تو بھی آپ کو حکم ملے گا، آپ نے اس کو بجا تو دینی ہے، لیکن انلیگل کمانڈس کو آپ نہ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی پاور یہ ہے کہ آپ ان کو الٹے سیدھے کام کروانا چاہ رہے ہیں اپنے سب آرڈینیٹ سے، وہ اگر آپ کو نہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی پاور کا کوئی فائدہ تو نہ ہوگا نا. ایک میں بات کروں تو یو نیڈ دیٹ کائنڈ آف پاور وچ شوز یور کمانڈ. آپ کی جو ہے نا جو کمانڈ کرنے کی اسکلز ہیں وہ دین کمز دا لو. اور مطلب یہ میں اپنی پروفائل لو اگین ود مائی سب آرڈینیٹس، ود مائی یونٹ. کورس کنٹری سے تو لو ہوتا ہی ہوتا ہے، میری یونٹ سے، میری بیرک سے، میرے روم میٹ سے، میرے جونیئر سے. اور یہ چیزیں آگے میں نے بایوگرافی میں پورا یہ چیزیں ڈیٹیل سے بیان کی گئی کہ آپ کا انسٹرکٹر پائلٹ جو ہوتا ہے آپ کے باپ کے برابر کس طریقے سے وہ آپ کو آ کے مینٹور کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کھانے پہ بھی لے جائیں گے وہ کہ بھائی بچہ اگر ڈی موٹیویٹ ہو گیا، کسی طرح سے فرسٹریٹ ہو گیا ہے تو لیٹ ہم ٹیک آؤٹ دس فرسٹریشن سم ویئر. کھانا چانا کر ٹھیک ہے جی، فون کر لیا آپ کریڈٹ میں آپ سے پوچھ لیا حال وال کچھ پوچھ لیا، تو بڑی چیزیں بڑی کم. تو ایک کمانڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر جو اس کا کمانڈر ہے اس کا تو اس نے ان کو ماننا ہی ماننا، لیکن جو اس کے نیچے بندے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں محبت بھرے انداز میں. کچھ یہ سختی جو ہے نا وہ صرف ہوتی ہے کام کے ٹائم پہ. ادروائز جو ریلیشن شپ ہوتا ہے جونیئر سینئر آفیسرس کا، فرینڈس بردرہڈ والا ہوتا ہے. ہاں جب کام کی بات ہے نا، ہم مجاد بم مارنا کل صبح جا کے وہ اتنے پھر کوئی نو کمپرومائز آن ڈسپلن. لیکن اوور آل جنرل لائف میں ایک بڑا پیار بڑا رشتہ ہوتا ہے. So that's why I would go for love. Then comes fame. Now fame also within my unit. کہ مجھے جب دوسری یونٹ کے بندے جب مجھے یاد کریں، ٹھیک ہے، تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں. یہ فیم ود ان ملٹری کی میں بات کروں. اینڈ دین کمز منی. اور اگین لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں فوجی، تو بھائی اللہ یار میں آدمی تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں تو جو کھیلتے ہیں مطلب اگین 5 fingers are not the same. کچھ لوگ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہوں گی ادھر بھی، مجھے کم از کم نہیں پتا، میرے ہوتے ہوئے کم از کم کوئی نہیں تھی. ہاں پوائنٹ فنگر ایٹ دی پیپل آر سیئنگ دیٹ کہ یہ کرپٹ ہے، یہ فلانا، یہ ٹمکانا ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، میں شاید مشروم بچاؤں بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ میری آپشنس ہوتی ہیں اور یہ پیک کرتی ہیں ود مائی فیملی پروفائل کہ جس قسم کا فیملی اسٹرکچر ہمارا ہے.
چونکہ میں بایو ڈاٹا فارم میں لکھوں گا. میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ ایک پروڈکٹ مینیجر تھے اس وقت ایک بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی میں. سسٹر میری ڈاکٹر تھیں. واٹس گونا بی اے ڈاکٹر فائنل ایئر ان کا تھا. دوسرے بھائی صاحب جو تھے وہ پالیٹکس میں تھے اور میں جو تھا وہ پری میڈیکل اور اس کو میں ٹیچر بننے کے لیے BSc کر رہا تھا. تو جب اور جس طریقے سے میں نے اپنا بایو ڈاٹا فارم فل کیا تھا تو اٹ وڈ ہیو بین اے پرفیکٹ میچ. اب اگر کوئی بندہ فیم کو پہلے چوز کرتا ہے, لو کو بعد میں چوز کرتا ہے, منی کو بعد میں, پھر پاور کو ایٹ دی اینڈ رکھتا ہے, تو دیٹس اپ ٹو یو. یہ آپ کی پروفائل سے اگر میچ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ جھوٹے قرار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سیدھی سی بات یہ جو آپ کی انسٹنکٹ ہے, جس طرح آپ سمجھتے ہیں, جو آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کیا آرڈر ہونا چاہیے, وہی لکھیں. 24 ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں, 24. اور اگر آپ نے کوئی ایسا کمبینیشن دیا جو کہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے, دماغ کی آواز نہیں ہے, تو آپ فوراً پکڑے جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ پکڑیں. وہ تو اسی کام کے لیے آپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے کرتے ہیں ہم موو آن آگے. ان کا اس سے پوچھا گیا کہ انالیٹیکل اپروچ اچھی ہوتی ہے یا اکیڈیمک, یعنی گاڑیوں کا شوق ہے ان کو, گاڑیوں سسٹم وغیرہ کا. تو انہوں نے اس میں اگر اگین یہ میں پازیٹیو باتیں بتا رہا ہوں کہ جو کہ انہوں نے اچھی, جو کم از کم اگر میں ہوتا تو میں ان کو پلس پوائنٹ دیتا کہ ان سے پوچھ لے کہ وہاں بھی تمہارا اکیڈیمک کے بغیر تم کیسے انالیٹیکل بن سکتے ہو, کیسے کسی کا تجزیہ کر سکتے ہو اگر تمہارے پاس اکیڈیمکس ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو انہوں نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا کہ بھائی ٹو اینالائز اے تھنگ یو ڈونٹ نیڈ اکیڈیمکس. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے یار کو وہ چیز آئی تھڑے پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں آوارہ بدماش قسم کے لوگ, وہ چین آئے تو بڑا رسپیکٹڈ پروفیشن ہے, ان کی بات کرو, وہ بھی سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جناب نو جہاز کس طرح تباہ ہوا سی, ہاں جو تباہ ہوا سی. تو ٹو اینالائز اے تھنگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اینی اکیڈیمکس. تو یہ انہوں نے اس کو بلکہ سپورٹ بھی کیا, بلکہ ان سے گروپ ڈسکشن میں کوشچن ہوا, وہاں پہ وہ تھوڑی غلطی کر گئے, میں بعد میں بتاتا ہوں کہ گروپ چلے غلطی ساتھ ہی مینشن کرتے ہیں جو اس کی بات ہو رہی ہے. گروپ ڈسکشن میں ان کو جو ٹاپک ملا تھا پریزنٹ جس کو لیکچریٹ کہا جاتا ہے, تو I forgot the topics name, لیکن یہ بھول گئے. یعنی ان کا ٹائم ابھی رہتا تھا, جی ٹی او نے ان کو کہا بھی ہو یو اسٹل ہیو 2 minutes. انہوں نے پھر وہ 1-2 پوائنٹ پکڑ کے دوبارہ اسٹارٹ کیا وہ ٹاپک اپنا, وہ ختم ہو گئے. جی ٹی او کا یو اسٹل ہیو 1 minute. انہوں نے کہا میرے پر نہیں ہے بس, اور کوئی نہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کوشچن فرام ون آف دا کینڈیڈیٹس. اس نے یہ پوچھا کہ واز اٹ بورن اور میڈ. اچھا انسان بننا جو ہے وہ ایک بندہ بائی برتھ اچھا انسان ہوتا ہے یا وہ خود بن بھی سکتا ہے, مطلب اس قسم کی کوئی چیز تھی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا بھی میڈ بائی برتھ کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر انسان کو اچھا بنے کی تھی مجھے گھر سے سوسائٹی سکھاتی ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے آنسر دیا. اگین ایک بندہ جو ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہے, جس کے والد صاحب کو ٹیچر ہیں, والدہ بھی پڑھی لکھی ہیں, بڑا بھائی بھی ان کے پڑھے لکھے ہیں, تو اس سے یہی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا اسی قسم کا آنسر کہ بھائی یار اگر آپ پیدائشی تو کوئی بھی وہ نہیں ہوتا نا, جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم یوز کرنے کی پاور زیادہ دی ہوتی ہے پیدائشی جینیٹکلی. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جو مورلز ہوتے ہیں آپ کے, جو ایتھکس ہوتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو سوسائٹی سکھاتی ہے, گھر والے سکھاتے ہیں, پر اسکول سکھاتا ہے آپ کے دوست سکھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہوتی ہیں. تو ان کو محسوس تو دیکھیں کہ ان کی وہ جو تھی بایو ڈیٹا فارم سے جمپ کیا جی ٹی او نے ان سے, جو لکلی ان سے وہ کوشچن بھی آ گیا کہ سول ایتھکس جو وہ کیسے انسان اچھا شہری کیسے بن سکتے ہیں. انہوں نے پورے منٹ بات نہیں کی, تو یہ تو ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. یو شوڈ ٹاک, یار کچھ بھی بات کر لو بھائی, کوئی کہانیاں دوسری ادھر ادھر ملا کے یار آپ نے صرف وہ 4 منٹ کھیل کرنے ہوتے ہیں, ٹاپک پہ بات کرنی ہوتی ہے. لیکن اگین میں نے وہ ایگزامپل پہلے بھی دی ہوئی ہے. وہ دوست نے کہ وہ مضمون یاد کیا ہوتا ہے کہ میرا پیارا دوست, بس باقی اس کے بعد جو بھی ٹاپک آتا تھا دھیان میں, وہ جہاز کا سفر آ گیا. اس نے کہا جی میں جہاز کے سفر پہ روانہ ہوا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا. جب میں جہاز پہ چڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا پیارا دوست بیٹھا. میرے پیارے دوست کا نام یہ ہے, اس کی عمر یہ ہے, اسے گھر لیتے ہیں, وہ یہ کرتا ہے کر کے, اور جی ہمارا جہاز لینے کا بار اتر گیا. اگلی دفعہ اس کو آ گیا فٹ بال میچ. اس نے کہا جی پاکستان اور انڈیا کا فٹ بال میچ ہر گیم میں چل رہا تھا اسلام آباد میں, اور میں وہاں پر پہنچا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ریسی پہ میرا پیارا دوست بیٹھا ہوا ہے, میرا پیارا دوست.
چلو جی پورا مضمون لکھ کے اچھے ہو، فٹ بال میچ ختم ہو گیا، پاکستان 2-1 سے جیت گیا. اب اس پہ آ گیا آپ کا ایک سفر کی رودات سنائیں یا آپ اپنی گائے پہ سنائیں. تو جی میں اپنی گائے کے ساتھ بارش کر کے مجھے میرا پیارا دوست مل گیا. میرا پیارا دوست کا نام یہ کر گل سمجھ آئی نا. تو یار کچھ پیٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب اگر یہ میں کوئی سکھا تو نہیں سکتا، لیکن کوئک مائنڈ کسی کو کہتے ہیں. اگین انہوں نے اپنے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ پورے کیے اور اس کے بعد سینٹنس کمپلیشن ان کو ایک ورڈ نہیں آیا، وچ از ریمارکیبل کہ انہوں نے تقریباً سارے اٹیمپٹ کیے ایک ورڈ چھوڑ کے آگے، اور وہ تھا پوزیسونیس. مجھے ہوتا ہے کیوں چھوڑ گیا یہ، ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جس سے میں نے کہا کہ ان ٹیسٹ میں آپ نے ایون ڈیفینیشن تک دے سکتے ہیں کہ واٹ از پوزیسونیس. ٹھیک ہے جی، پوزیسونیس پوزیسو، ٹھیک ہے، پوزیس ایک ورب ہے، وہاں سے ایک ناؤن نکلا ہوا ہے جس کو آگے آپ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو بھی بناتے ہیں. تو ڈیفینیشن دے دیں اس کی. آپ کو آ گیا جناب میوٹنی، وہ تو انہوں نہیں پتا کہ اس کا میں سینٹینس کیا بناؤں، اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں آپ کہ بھائی میوٹنی از ڈیفائنڈ ایز اینی illegal retaliation in a military. کار ختم. بھائی وہ آپ کا سکوپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی ورائٹی کے سینٹنسز یہاں پر پٹ اپ کیے. اس ورائٹی میں آپ کی اسلامیات بھی آنی چاہیے، آپ کی فزکس بھی آنی چاہیے، آپ کی کیمسٹری بھی آنی چاہیے، آپ کے پرسنلس میں بھی آنا چاہیے، آپ کا جناب اسپیس نالج آنا چاہیے، قرآن مجید کا نالج آنا چاہیے، اسلامیات، دینیات، یہ تمام چیزیں، معاشرتی علوم، میتھ، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے شو آؤٹ کرنی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، کتنا آپ نے جو ہے وہ دور دور تک اپنے پڑھ پڑھ کے آپ جو ہے نا وہ تو غالب کے شعر اس میں پڑھ لکھیں آپ، ٹھیک ہے جی، غلام اقبال کے شعر لکھیں، حالی کے شعر لکھیں، وہ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. وہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سورس آف کنویں کے منڈک تو نہیں ہے کہ ایک ہی سے آپ کو سورس آف سورسز انفارمیشن کا سورس ایک کیا. تو یہ ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. میں آہستہ آہستہ وہ اس میں جس ترتیب سے میسیج آئے اسی ترتیب سے آگے ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن میں اینڈ میں سے کنکلوژن دوں گا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اور صبر کر لیں آپ، تاکہ آپ کو کوئی کم از کم اندازہ ہو جائے کہ کہاں. اچھا جی ڈی او ٹاسک میں ان کا اوور آل ٹھیک رہا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ اسرٹیو نہیں تھے، اپنے ڈیسیجن، پاور آف ڈیسیجن کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا، اس کو اسرٹ نہیں کیا، جو کہ لیکنس شو کرتی ہے ان کمانڈ. ان ٹرمز آف تک آپ کمانڈر بنا دیا تو اپنا وہ پوائنٹ آف امپوز ہی نہیں کر سکتے اپنے جونیئرس پہ، تو پھر آپ کمانڈر نہیں ہیں. یہی ان کے ساتھ کچھ ہوا. کچھ تو تین کی جو غلطیاں تھیں اس میں ایک یہ جی ڈی او ٹاسک کے دوران انہوں نے بتایا بھی کس طرح یہ رول ذرا بتا دیے. تو ایک امیجنری سی لائن سی تھی، تو اس پہ ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اس لائن سے آگے کھڑا تھا، اسے وہ کراس کی ہوئی تھی. تو جی ڈی او نے سے 2-3 دفعہ پوچھا، وہ فالو تو نہیں کیا؟ اس نے کہا ٹاسک شروع کیا، فالو تو ہو گیا. تو وہ بندہ ہی لائن سے آگے کھڑا تھا. ایک اور بندے نے مینشن کیا، وہ تاکہ وہ کھڑا. پھر ان کو جا کے سمجھ آئی، جی ٹی نے اس بندے کو نکال دیا. اور اگر آپ بھی کسی کمانڈ ٹاسک میں جونیئر ہیں، یعنی اس کمانڈر کے انڈر ہیں، چپ کر کے رہو جب تک وہ آپ کو کمانڈر مشورہ نہ دے، جب تک وہ آپ سے پوچھے نا ہاں بھی میں نے کرنا کیا آگے، جہاں پہ تمہارے پاس کوئی ہے تو بتاؤ مجھے. اور انٹل دین جسٹ شٹ اپ اور بی اے میو، کھوتا بن جاؤ. وہ جو کہے وہ کرتے رہو اپنی طرف سے. بالکل آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کرنے کی. یہ ایکسٹرا ایفیشنسی ہوتی ہے، اس کو نہیں پسند کیا جاتا، فورس میں نہیں پسند کیا جاتا. اس لیے جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگا نہ جائے نا تو چپ کر کے بیٹھے رہو. تو اس نے وہ کیا، اس کو ویڈیو نے کہا تو نکل باہر گیٹ آؤٹ. اس کو نکالے، وہ ریکمینڈ بھی نہیں ہوا بعد میں. بٹ ناٹ فار دیٹ ریزن، دیر مینی ادر ریزنس. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آپ کی خاصیت پسند آ گئی تو آپ کو ریکمینڈ کر دیا، ایک خاصیت آپ کی ناپسند آ گئی تو آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دی. نہیں، میں کہا 3 چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. تو یہ بھی بھول جائیں کہ آپ ہی کسی ادا کی وجہ سے. ہاں کچھ جو ہیں، اگر آپ پہ ٹریٹر کا لیبل لگ گیا، آپ پہ لائر کا لیبل لگ گیا، جھوٹے ہو آپ، منافق ہو، تو پھر جو ہے نا پھر یہ اسٹیٹ اوے آپ کی ناٹ ریکمنڈیشن ہوتی ہے. یہ چیز سے بچ کے رہیں، منافق نہیں بننا، آپ نے جھوٹا نہیں بننا، سچ بولنا ہے جو ہے وہ ہے. کوشش کرے کنٹرڈکشن کوئی نہ ہو اس میں. تو ان سے یہاں پہ یہ غلطی ہوگی. دوسری ان سے غلطی کیا ہوئی جو کہ ملٹری پلاننگ میں ہوئی، اور وہ بڑی گریو مسٹیک تھی. ان کا پلان جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو
شاید دوبارہ رپیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وی آئی پی نے آنا ہے ایئرپورٹ سے، انہوں نے ان کو پک کرنا ہے اور ان کو لے کے جانا ہے ان کے جو سیف ہاؤس ہے وہاں تک لے کے جانا ہے. تو جو کانوے کا جو آن دا وے تھا اس پہ پتہ لگا جب یہ خاص پوائنٹ پہ پہنچے تھے کہ آگے تو بام انسٹال ہے. تو واٹ کین یو ڈو، تو ان کو پھر ایک الگ آپشن بھی دی گئی تھی ہیلی کاپٹر کی. تو وہاں سے موسٹلی لڑکوں نے وہی پلان چوز کیا. اس بم کا کسی نے بھی جو ہے نا وہ نہیں دیا ڈسپوزل کہ اس بم کے ساتھ کیا کرنا ہے. بھائی آپ ملٹری پرسن لوگ آپ کا چلیں، آپ کی پرائمری ٹاسک جو ہے وہ ہے کہ آپ نے وی آئی پی کو سیکیور کر کے بھیجنا ہے آگے. اور تو وہ جو بام جس کا آپ کو علم ہے اس کے ڈیفیوزر کے لیے آپ نے کیا کیا. تو ان کے جو باقی جو چیسٹ نمبر تھے ان سب نے ان کو نہیں کیا، بام کا کوئی ذکر ہی نہیں. انہوں نے کہا یہاں اس پوائنٹ پہ آئیں گے، ادھر پہنچیں گے، یہاں سے ہم لے کے جائیں گے ادھر، اور وہاں سے ہم اس کو بٹھائیں گے ہیلی کاپٹر پہ، چلو بھائی وہ پہ جانا مانا سیف، ہمارا کام پورا چلے. ان بھائی صاحب نے جو پازیٹیو کام کیا تھا، لیکن اگین یہ اس کو ازرٹ نہیں کر سکے، اپنی کمانڈ اسکلز نہیں دکھا سکے. انہوں نے کہا یار وہ بم بھی تو ہے، وہ گیس اسٹیشن کے پاس ہے، تو وہاں پر وہ بم پھٹے گا تو گیس اسٹیشن پھٹے گا تو اتنے سے لوگ مر جائیں گے خدا نہ خواستہ. تو انہوں نے پھر ایک وہ فرضی وہ بنا کے تو اپنا پلان پیش کیا. لیکن انہوں نے کہا وہ نہیں جی نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کوئی اس طرح، ہمیں تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تمہارا ٹاسک نہیں ہے، ہم اس کو کیوں کریں. اینڈ ہی ازرٹڈ ٹو دیم نہیں بھائی اس طرح نہیں. لیکن ایونچولی اینڈ میں وہ جو دو لڑکے تھے چیسٹ 18 اور چیسٹ 11 ان کا جو ہے نا وہ ہو گیا، ان کے پوائنٹ اپروول ہو گئے دو. جب جی ٹی او واپس آیا تو اس نے سے پوچھا، انہوں نے بتایا بھائی یہ دو ہیں، ان دونوں میں ووٹنگ ہوئی تو اس نے بھی ووٹ دیا پھر نمبر 11 کو. اس سے میں جب پلان پریزنٹ کیا تو جی ٹی او نے سیم بات کی اس کے ساتھ. اس نے کہا وہ بم کتنے گیا، کیونکہ یہ سو لوگ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر چیز. ایم ایل اے بیٹھے ہوتے ہیں، چائے سگریٹ میں چسکی لینا نہیں جاتے پڑے. جب آپ کو کمرے میں اکیلا چھوڑتے ہیں نا تو دے آر مانیٹرنگ یو، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر جگہ پہ کیمراز ہیں، آڈیوز ہیں، ریکارڈنگ کا سسٹم موجود ہے. دے وانٹ ٹو میک شور کہ یہ بندہ سلیکٹ کریں یہ کل پاکستان کا محافظ بھی رہے گا. تو اس لیے یہ بھول جائیں کہ وہ نہیں دیکھ. اور انہوں نے جی ڈی او نے واپس آ کے ایگزیکٹلی وہی بات پوچھی، کہا ہاں جی مشن فیلڈ. پھر دوبارہ پوچھا جی ڈی او نے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی اور پلان ہے. یہ بھائی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے. یہ آگے آئی بھائی آپ کے پاس پلان ہے، یو شوڈ کم اپ ریز یور ہینڈ. یہ 4 دن میں اپنے اور کیا کروں، کس لیے گئے میں وہاں پہ. یہاں پر نہیں بولیں گے تو کیا گھر واپس آ کے کہتے ہیں لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے اس کو اپنے منہ میں مارنا چاہیے. یہ پھر ان کو احساس مل گیا یار مجھے بولنا چاہیے تھا. تو بھائی وہی تو جگہ بولنے کی. میں نے پھر پریز بھی کیا کہ یار اپنی انٹرویو میں انہوں نے سب سے پوچھا کہ کوئی ایکسپلسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، یعنی تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی میں پورن دیکھتا ہوں، وہ میں نے کالج کے بعد شوٹ کیا، یونیورسٹی کے بعد شوٹ کیا. اتنی بڑی بات آپ نے ان کو بتا دی، ٹھیک ہے. اور یہاں پر تو آپ نے کرنا ہے، اسرشن کرنی ہے. بڑی اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو نا پھر جی ڈی او کے جو ڈپٹی کا جو انٹرویو تھا وہاں پہ اپنے موقع پہ قائم رہیں گے. جو انہوں نے جب اسے کہا نا کہ انالیٹیکل کیسے بندہ ہو سکتا ہے اکیڈمک کے بغیر، تو وہاں اپنے موقع پہ قائم رہیں. نہیں جی میں تو اس کو پروو کر سکتا ہوں. جس نے بھائی کی ایگزامپل دی، اس نے کہا نا کہ وہ تو تمہارے بھائی صاحب کو جو اتنے اچھے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ کو تو 72% مارکس ہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اس وقت پلان پہ تھا لیکن میں نے بی ایس سی میں امپروو کیا، پھر 75% ہے، 2.75 جی پی اے تھا. تو چیز ان کو تھوڑی سی لیٹ جا کے سمجھ آئی. they she should have asserted there, come up with his own plan. جب فیل کر دیا ملٹری پلاننگ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بولتے سر میرے پاس ایک الٹرنیٹیو پلان بھی ہے، اس میں بھی وہ وی آئی پی اپنی جگہ پہ چلا جائے گا لیکن یہ بندے بھی بچ جائیں گے. اور یہی اس نے کہا تھا کہ تم بندے تم نے مار دیے سارے. یہ تو نہیں ہوتا، اس طرح تو نہیں ہوتا. ملٹری پرسنل جو ہے وہ یہ نہیں کرتا. وہ ہر چیز پرائورٹیز میں نے پہلے بولا تھا، جہاں پہ جان کسی کی بھی جا رہی ہو نا اس چیز کو اپنے پہلے سیو کرنا. تو وی آئی پی کی بھی جان خطرے میں ہے تو آپ نے وہ سیو کر دی. تو اس کے بعد پرائورٹی نمبر 2 آئے گی. جب 2 جانیں خطرے میں ہو تو پھر آپ نے بھینس کو بچانا ہے کہ بندے کو بچانا ہے، پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے نا. تو جب آپ نے بندے کو بچا لیا تو پھر بھینس بچانا بھی آپ پہ فرض ہے نا. میں ایک بات کروں چلیں، تو یہ وہاں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی. باقی میں نے ان سے ڈریسنگ وغیرہ کا نہیں پوچھا. انٹرویو جی میں یہ بولوں گا کہ جو ڈیپٹی کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا جس میں ان کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو ڈیپٹی نے لازمی ریکمینڈ کیا ہوگا سے، لیکن سائیک نے بیکاز آف یور انیشیل ہینڈ رائٹنگ اور انکمپلیٹ انفارمیشن اور کٹنگس، اس وجہ سے سائیک نے تو کاٹا مار دیا. اس لیے آپ کا انٹرویو بھی صرف جتنا زیادہ آپ کا لمبا انٹرویو ہوگا، جتنے زیادہ وہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ کو پوائنٹ آف ویو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں کہ آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے. آئی کوڈ بی رانگ، آئی کوڈ آلویز بی رانگ، لیکن وہ اگر آپ کٹا پھنسا لینا تو آپ نے اس کٹے میں پھنسنا نہیں ہوتا. پھر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں سے نکال کے ہی ان کو بتا کر اسرٹ کروا کر نکلنا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں نہ مانوں والی بات کر دی آپ نے. وہ کہ جی کوا کالا ہوتا ہے، تجھے کو نہیں کوا چٹا ہوتا ہے، اس پہ تو آپ لگے رہے تو پھر تو لگے رہے، پھر تو جو مرضی آپ کرتے رہیں. ہاں جہاں پر ابھی آپ کو یہ ہو کوئی لاجیکل آپ کو ایسی چیز لگے کہ بھائی یو آر رانگ، تو یو ایڈمٹ یور رانگنیس، آئی ول کریکٹ ان دا فیوچر. انسان یہی کرتا ہے، غلطی اگر کوئی ہو تو اس کو ایڈمٹ کرتا. ہاں جس ٹائم کے کیس میں تھا، ان کا ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو تھا اکنامکس ورسز انالیسس، تو انہوں نے اس پہ سٹانس کام رکھا. اوکے، کیونکہ اس میں کوئی رائٹ آنسر نہیں ہوتا. اب جی آتے ہیں ان کا جو جس طرح نے کہا کہ جب پری کا انٹرویو ہو گیا جی فائنل آبسٹیکلس، سب سے بڑا بلنڈر انہوں نے جو مارا ہے وہ آبسٹیکل جو مارا ہے. بلنڈر نمبر 1 انہوں نے، اچھا پہلے بھی جو یہ بتایا کہ وہ دو دفعہ اٹیمپٹ کیے ہیں. اس بعد میں کہ فاؤل ہوا تو اس وجہ سے 2 دفعہ اٹیمپٹ. میں نے کہا شاید وہ نمبر کے لیے کر رہے تھے. بھائی آپ کو اسٹیمنا کے لیے ایکسٹرا کرنی پڑے گی، حالانکہ آپ کا فائنانس کا سیکشن ہے، لیکن پر اگین ایک ریکوائرمنٹ ہے بھائی ایس ایس بی، سو یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ون. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے پہلے وہ ہینگنگ برج جو ہوتا ہے، جو کھڈے کے اوپر ہوتا ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو وہ فاؤل ہو گیا، تو میں دوبارہ اس کو آگے کیا. ٹھیک ہے جی، تھوڑا ٹائم یہاں پہ گزر گیا، چلے گئے. اگر آپ اس ہینگنگ برج کو ایک دفعہ کراس کریں تو 30 سیکنڈ آپ پہ لگ جاتے ہیں. پھر اب ہم کو جب فاؤل ہو گیا تو ادھر کے پھر واپس آئے تو سمجھیں 10 سیکنڈ وہ لگ گئے. پھر آپ دوبارہ سانس بھرتے ہیں تو آپ کم از کم نہیں تو 15-20 سیکنڈ اور لگ گئے، تو 40-50 سیکنڈ انہوں نے یہاں پر ضائع کر دیے. ٹھیک ہے جی، میں بعد میں آتا ہوں، میں پہلے یہ ایویلویٹ کر لوں کہ اس کو کرنا کیسے چاہیے تھا. نکل گئے وہاں سے، یہ نکلے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ٹارگن سوئنگ پہ چلے گئے تھے. سوری، ہائی جمپ انہوں نے سکسیزفلی کی. اس پہ چلے گئے ٹارگن سوئنگ پہ. ٹارگن سوئنگ پہ کیے تو ان کے ساتھ وہی ہوا جو کہ اکثر ناٹ میڈرڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ٹارگن سوئنگ میں وہ رسہ نہیں چھوڑتے، ڈل جاتے ہیں، اور رسہ پھر آپ کو جس طرح وہ جاتا ہے نا اوپر، اسی طرح کو واپس بھی لے کے آتا ہے. تو یہ پھر درمیان میں بندہ لگ جاتا ہے. پھر موڈو شنو شروع، پھر آپ نے رسے کو پکڑ کے اوپر لے کے جانا ہے. پھر وہاں سے دوبارہ جمپ ماری. انہوں نے 2 اٹیمپٹ کی، دونوں میں نہیں ہوا. پرابلم، انہوں نے وہاں پہ گیو اپ کیا اور اگلے ٹاسک پہ چلے گئے. وہاں پہ جا کے بدر بچ گیا، ان کا ٹائم پورا ہو. لازم بات ہے، خود ہی میں نے 30-40 سیکنڈ بھوکے تھے، 2 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس. 30-40 سیکنڈ انہوں نے پہلے والے ٹاسک پہ لگا دیے. پھر اس کے بعد دوسرے ٹاسک پہ کیا تو وہاں پہ بھی وہ اتنا ٹائم لگا ہوگا. پھر جب ٹارگن سوئنگ پہ آپ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ سوئنگ لیتے ہیں، وہاں سے آپ گرتے ہیں، نیچے آتے ہیں، پھر سب واپس لے کے جانا، تو یہ بھی آپ کا ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. جو غلطی ان سے یہ ہوئی کہ ٹارگن سوئنگ میں جب پھنس گئے تھے تو پھنسے ہی رہتے، اگلا ٹاسک آپ نہیں کرتے، نہ ہی آپ ایک ٹاسک کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے نمبر زیادہ ملیں گے اس کے، کیونکہ ہر ٹاسک کے نمبر ہوتے ہیں. تو آپ ہائی جمپ پہ لگے ہوئے ہیں، ہائی جمپ ادھر سے ماری، ادھر سے ادھر ماری، آپ کے جناب ہو گئے 150 نمبر ہو گئے، لیکن آپ فیل ہو جائیں گے. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اسی طرح انکنسسٹنسی شو کر دی. 2 دفعہ اٹیمپٹ کی، نہیں ہوا تو تیسری دفعہ دوبارہ 12 کرے، دوبارہ نہیں 12. آگے پھر کی ہوگا 4-12 ہی ہوگا، پھر 5-12 ہوگا. اسی طرح کی آتی ہے جو فارسی ہے. تو یہ وہاں پہ جا کے رک گئے اور اگلی ٹاسک. تو یہ ایک وہ ہو گیا کہ بیچ میں کام چھوڑ دیا. ایک تو ٹاسک کمپلیٹ نہیں کی، ٹوٹل 3 کی، 9 تھی، اور اوپر سے بیچ میں مطلب وہی ہاف ہارٹیڈ، جو کہ انیشیل ان کا امپریشن بنا ہوا ہے سائیک کے ذہن میں کہ یہ جلد بازی میں کام کرتا ہے، جب کام نہیں ہوتا تو بس پھر جان پہلے سوچتا بعد میں کرتا. پہلے سے سوچ کے رکھنا ہوتی ہے اپنے پلاننگ کہ میں نے کیا کیا کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پازیٹیو پوائنٹ کیا آتا اگر یہ اسی پہ پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ جو بھی ٹریننگ لے کے آیا ہوتا ہے نا، جس کا بھائی آرمی میں ہے، جس کے والد صاحب APS میں پڑھا رہے ہیں، تو اس نے آدمی کہیں کسی ٹریننگ لی ہوگی. اور اگر وہ ٹارگیٹ سوئنگ نہیں کر سکتا نا تو پھر وہ کہتے ہیں، پھر جی کہتے ہیں. لیکن یہ میں وہ نیگیٹو اس میں نہیں کہہ رہا. یہ ان کا پازیٹیو پوائنٹ کہاں پہ سامنے یہاں پر آتا کہ ڈسپائٹ اس کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ جو ہے انہوں نے جب یہ کیا ہے کیا کہتے ہیں نہیں ہو سکتی اس سے، کیونکہ ٹیکنیک نہیں پتہ تھی. اس کا مطلب انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں کی. ٹریننگ بڑی وہ سخت ہوتی ہے، مطلب اس کی سختی ہوتی ہے کہ اپنی ٹریننگ کہیں سے نیچرل ہو جانا. لیکن یہ اس کو ہاف میں چھوڑ گیا. یہ ان کی پرسنالٹی ٹریٹ جیسے ظاہر کرتا ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا تو جان دے پڑے، پھر اگلے دے جاؤ.
یہ نہیں ہوتا. نہیں, جب آپ نے ایک کام کا بیڑا اٹھا لیا تو یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ پیریڈ. پھر آپ اسے ٹاسک پہ نہیں جاتے. یہ ہمارا تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ ایک لا ہے. تو اس لیے اپنی پلاننگ ہی ایسی کریں کہ آپ بس یہ اینڈ میں آتی ٹاگل سوئنگ. آپ پلان کرتے جو بھی آپ کی فیلڈ میں ویژیونٹ میں فیلڈ جو بھی تھی جو کنٹرول 3 کی تھی, تو اس لیے میں اس میں زیادہ وہ ڈسکس نہیں کر سکتا اس کے بارے میں. اور فیلڈ بھی میں نہیں دکھانا چاہ رہا, ریزن بینگ کہ چلے وہ اس کو میں ڈسپلے کر دوں گا, آپ خود دیکھیے کہ اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. ہر فیلڈ آپ کو ڈفرینٹ آئے گی. اب آتے ہیں فائنل بات کی طرف, میرٹ ڈی میرٹس. انہوں نے شارٹ کورس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. شارٹ کورس یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے 7 پر اکیڈمی میں. آپ جب فلائنگ آفیسر کے رینکس بینک کے 6 مہینے بعد گریجویٹ ہوتے ہیں. تو اس کا فائنانس کا کوئی سیکشن تھا, فائنانس کی کوئی جاب تھی اس میں ایڈمن سیکشن میں. اے کا دن لگ رہا تھا ان کو, جی ڈی پیز ہوتے ہیں ان کو مچھوں والا دن لگا ہوتا ہے, انجینئرنگ والوں کو ای کا لگا ہوتا ہے, ایجوکیشن والوں کو ای ڈی کا دن ہوتا ہے, ایئر ڈیفینس والوں کا اے ڈی کا ہوتا ہے, اور جو جتنے بھی جو فائنانس سیکشن ہوگا میٹ سیکشن ہوگا سارے ہو گئے ان کو اے کا ونگ لگتا ہے. تو فلائنگ ونگ نہیں لگتا, دوسرے جو ہوتے ہیں گراؤنڈ برانچ کے جو ونگز ہوتے ہیں. فلائنگ ونگ کا جو مونچھوں کی طرح کا ونگ ہوتا ہے وہ فلائنگ ونگ کا ہوتا ہے. نیویگیٹر کا ایک مونچھ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں بیچ میں این لکھا ہوتا ہے. ہر میں ادھا فلائی کرتا ہے, ایک ہاتھ پتہ نہیں کہاں رکھا ہوتا ہے, مردان کے اوپر سے فلائی کر رہا ہوگا. تو دوسرا جو ہوتے ہیں باقی سب کے جو نان جو ہے وہ اوپر ایک لائن ہوتی ہے, نیچے پھر جو پیرامڈ ٹائپ کی چیزیں جاتی ہے, اس کے اندر پھر آپ کا یونٹ کا نام لکھا ہوتا ہے. تو اب آپ فائنانس سیکشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہیں, آپ کی ہابیز, آپ کا جو بھی ہے. انہوں نے اسپورٹس فائدہ بھی لکھا تھا کہ کوئی اسپورٹس نہیں کرتے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, فزیکلی آپ کو وہاں پہ فٹ اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے. تو اسپورٹس اب کوئی بھی نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ یار آپ بہت ہی اینٹی سوشل بندے ہیں. یہ تھوڑی سی امپروومنٹ آپ نے کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی اسپورٹس کرو یار. اب پہلے نہیں کرتے تھے, آپ شروع کر دو, وہ چڑی چھکائی کھیلنا شروع کر دو یار, کوئی تاش کھیلنا شروع کر دو, سنوکر کھیلنا شروع کر دو, ڈو سم تھنگ. کیونکہ اب نظر آئے گا بھائی آپ کو فزیکلی بھی تھوڑے بہت ایکٹیو ہیں. صرف رننگ سے کام نہیں چلتا, اسپورٹس میں بھی آپ آئیں, باسکٹ بال, یہ بھی جو بھی چیزیں وہ کریں. تو ڈی میرٹس اور میرٹس آپ کے ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو یور جاب وچ یو کر رہا ہوں. جو انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں جو جاب میرٹس اور ڈی میرٹس وہ بتانا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ہز فیلڈ. ٹھیک ہے, وہ ایک اوور آل وہ ہے. چلیں کچھ بتا تو مجھے نان پنکچوئل نماز میں یہ تو ہر بندہ رکھتا ہے, میں نے بھی لکھی تھی یہ والی, بہت کامن ہو گئی ہے. اس کو ذرا چینج کریں, تھوڑا سا کچھ اور کر لیا کریں. کچھ اور بھی ڈی میرٹس ہوتے ہیں. ڈی میرٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اگین انہوں نے کہا کہ جو اینیمی آپ کو سوچتا ہے یا وہ آپ کے ڈی میرٹس ہوتے ہیں, جو آپ کا فرینڈ سوچتا ہے وہ آپ کے میرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈبیٹیبل. لیکن جو آپ کے فرینڈس جو آپ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں نا, وہ بھی وہ اینیمی نہیں ہوتے, وہ بھی ڈی میرٹس میں آتا ہے. لیکن ڈی میرٹس آپ کو ایسے نہیں چاہیے جو کہ پازیٹیو نظر آئیں. اگین آئی کین گیو یو ایگزامپلس. جس سے میں نے نماز والے کہا تھا کہ نماز میں سے رہتی ہے کیوں جی امی 16 صرف لینے کے لیے بھیج دیتی ہیں, تو میں ایک جنرل سے بات کر رہا ہوں. تو لاجک. دوسرا, جہاں پر میرٹس اور ڈی میرٹس لکھنے ہیں, آپ نے اس کو بلٹ پوائنٹ کی شکل میں نہیں لکھنا. آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے 1 لائن اور 2 لائن میں. یہ نہیں پورے کہانی لکھ دی آپ نے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا صاحب کے پاس پوری کہانی آپ کی دیکھے. نہیں, 1 لائن اور 2 لائن. ہاں جی میں جناب پیٹریوٹک ہوں. کیوں جناب, یہ نیچے ایکسپلین کر دیں اس کو. وہ 2019 کی جنگ ہوئی تھی تو خون کھول رہا تھا جب ایک دن تک پاکستان نے جواب نہیں دیا تھا, تو بہت بڑا غصہ آیا تھا اور میں اس میں بڑے اوور فول بھی بھگتا رہا. لیکن جیسے ہی انہوں نے جواب دیا تو سب سے پہلا بندہ میں تھا جس نے باہر جا کے ایک گال کر رہے ہیں سمپل, یہ میں اپنے بتا رہا ہوں. مجھے تو خیر اعتماد تھا, باقی لوگ پینک ہو گئے تھے میرے ساتھ. بڑے کے دوست چار پوچھتے تھے شاہ جی کی ہو رہے ہیں. میں نے کہا ویٹ, جب وہ فول صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے جو ٹائم پہ جواب دیں گے تو پھر ویٹ کریں, آپ کو جواب آئے گا. اور آیا. اسی طرح پچھلے سال بھی یہی ہوا. کہ فرسٹریشن کیوں آتی ہے, میں فرسٹریٹڈ جو ہو جاتا ہوں. فرسٹریشن جو ہے وہ ایک بڑی نیگیٹو ایک آپ کا ڈی میرٹ ہے. لیکن میں کیوں ہوتا ہوں فرسٹریٹ, آپ اس کے لیے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. جب کوئی بندہ میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کو جا کے موقع ماروں, لیکن قانون کی وجہ سے میں وہ کر بھی نہیں سکتا, اس لیے میں بڑا فرسٹریٹ ہو جاتا ہوں. ڈپریشن میں یہ نہ شروع کرنا بھائی, یہ خلاصے والا کام کرو, خلاصے سے نقل کر کے امتحان میں لے کے آتے ہیں یار وہ باقی سب ٹھیک ہو, وہ ہاتھ سے ہی میں خلاصوں پہ نا, پرانے زمانے کے جو ہوتے تھے سالونگ پیپر جو ہوتے تھے ان میں وہ ہاتھ ہی بنا ہوتا تھا. کہتے وہ ہاتھ ہی میرے کو صحیح بنے. تو یہ والا صاحب نہیں کرنا.
ہر چیز کی ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے. لیٹ می فنش اٹ اپ. 54 منٹس آلریڈی ہو گئے ہیں. تو میں جو اسٹارٹ سے کہ فائنل پوائنٹس، بایو ڈیٹا فارم، آئی ایس ایس پی فارم اپنا میں اس کو خوبصورت نہیں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بالکل کنسسٹنٹ رہ کے فل کریں. ایک ہی طرح کا ہونا چاہیے وہ، فرام پیج 1 ٹل پیج لاسٹ. ٹھیک ہے، کوئی کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور انفارمیشن اچھی طرح دیکھ بھال کر اس کو فل کریں. پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹائر، کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں. اگر آپ نے تنخواہ لکھی ہے اپنے والدین کی جناب 10 لاکھ روپیہ پہنے ہوئے ہیں آپ نے، جناب کھوسے پہنے ہوئے ہیں، تو نہیں. وہاں پہ اپنے تنخواہ شو کی ہوئی ہے جناب ابا جی کی 10,000 روپیہ. بھائی سپوز ادھر آپ نے جناب پہنا ہوا ہے گوچی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو تھوڑی خیر پرفیوم آپ نے جناب لگائی ہوئی ہے ایل وی کی، تو وہ پھر اگر پوچھیں گے بھائی آ کے تو پھر آئے ہیں. اس لیے اس کو بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز آ گئی کہ جتنا بھی ڈیٹا آپ جو وہاں پہ بیچتے ہیں دیتے ہیں ان کو، اس کو یاد رکھیں، تاکہ وہ انٹرویو میں آپ کے اس میں آپ سے اسی بارے میں سوال پوچھے جائیں. وہاں پہ وہ کانٹرڈکشن، سچ بول رہے ہیں، کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے، نو پرابلم. منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہی چیز پہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آ گئے. کانٹرڈکشن میں اور ہپوکریسی میں فرق میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ تھے 16ویں صدی میں نا، تو اس وقت تو دنیا فلیٹ تھی اور سورج جب وہ چاند کے گرد گھومتا تھا، تو آپ کا کامن کیا ہوگا کہ سورج ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب گلیلیو نے وہ دوربین ایجاد کی، اور اس کے بعد جب ایجاد تو نہیں ڈسکور کی اس نے، اس کو ماڈیفائی کیا، اینڈ دین لیٹر آن ونس ہی میڈ اٹ ریئلائز ٹو دا پیپل کہ نہیں جناب یہ ہماری زمین ہے جو گھومتی ہے سورج کے گرد. یہ کانٹرڈکشن تھی. ایک پچھلے پوائنٹ آف ویو، اب جو بندہ اس صدی میں پیدا ہوگا وہ اگر یہ کہتا ہے، صبح کو اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب سورج جو ہے وہ ادھر سے نکلتا ہے، وہی سورج ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے. شام کو وہ کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ساکن ہے اور ارتھ اس سے گرد گھوم رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں پوائنٹ آف ویو کہہ رہے ہیں. یہ منافقت آ گئی. ٹھیک ہے. ادھر بھی چل رہے ہیں تو ادھر بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ دونوں اسٹیٹمنٹس ایز سچ کانٹرڈکٹری ہیں. جو صرف اس پہ بلیو کرتے ہیں اور جو صرف اس پہ بلیو کرتے ہیں، ان کے درمیان کانٹرڈکشن ہے. یہ اس پہ اگری نہیں کرتے، یہ اس پہ اگری نہیں کرتے. اچھا، ہمارے اندر کانٹرڈکشن کیا آ سکتی ہے؟ جیسے کہ میں جناب والدین کی خدمت کرتا ہوں، وہاں سے آپ سے کوشچن پوچھتا ہے کہ یار نہیں میں اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہوں. ادھر سے وہ آپ کو کوشچن پوچھتا ہے کہ ہاں جی ابا جی کہنے کے چلو بھائی پتر خودکشی کر کی کرے گا، تو آپ نے کیسے کیا جواب دوں؟ نہیں. اب یہ کانٹرڈکشن آ گئی آپ کی پہلی اسٹیٹمنٹ میں کہ میں ہر بات مانتا ہوں. ادھر انلیگل کمانڈ تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا. تو یہ کانٹرڈکشن آ گئی، منافقت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. تو میں امید ہے کہ میں سمجھا سکوں. بڑا نہیں ہو، اسٹے سمپل، اسٹے آنیسٹ. یہ وہ 4 دن ہے جہاں پہ آپ کسی نے آپ کو جج نہیں کرنا. کھل کے کھیلیں. آپ میدان کے چاروں طرف چوکے لگائیں، فائن لیگ میں بھی لگائیں، آپ کور میں بھی لگائیں، آپ گلی میں بھی کھیلیں، آپ اٹھا کے باہر ماریں جو ہے نا وہ جتنی بھی چیزیں. یہ 4 دن جو ہیں وہ کسی اور کو کچھ پتہ نہیں چلنا آپ نے کیا کیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. صرف آپ کو پتہ ہوگا یا جو بندے آپ کو جج کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو، کسی کو باہر ریکارڈ بھی نہیں کرتے. So I guess that's all from my side. Any questions? Feel free and give me in the comment box. See you. Allah Hafiz. Pakistan. Bye.